السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی ماں کی کہانی ہے جو اپنی عزت کے بدلے بیٹے کو محرومیوں سے نکالنا چاہتی تھی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاند کی روشنی نے اپنی چاندنی ہر طرف بکھیر رکھی تھی۔ سردی اپنے جوبن پر تھی۔ کھیتوں میں کورا جمع ہوا تھا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ کھیتوں کی پگڈنڈی پر ایک 15-16 سالہ لڑکا سجاول بڑے آرام اور سکون سے گنگناتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر اس فلم کا گیت تھا جو وہ ابھی وی سی آر پر دیکھ کے آیا تھا۔ سجاول بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ ایک کارخانے میں مزدوری کرتا تھا۔ ماں سے اجازت لے کر وہ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے چلا جاتا تھا۔ وی سی آر کا زمانہ تھا۔ اس کی عمر کے سب لڑکے اپنے اپنے پیسے جمع کرتے اور اکٹھے ہو کر فلم دیکھتے۔ یہ ان کی واحد تفریح تھی۔ سجاول کی ماں بھی جانتی تھی کہ سجاول پر اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کا بوجھ ہے، لہٰذا وہ بھی کبھی کبھار اسے اجازت دے دیتی۔ سجاول اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے اس نے گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونے کا سوچا تاکہ ماں کی نیند نہ خراب ہو۔ بیچاری سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اب ماں کے سکون سے سونے کا وقت تھا۔ یہی سوچ کر اس نے گھر میں داخل ہونے کے لیے اس دیوار سے کودنے کا پروگرام بنایا جو کہ پچھلی طرف تھی۔ چاندنی کی وجہ سے دور سے بھی سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ گیا تھا۔ گھر کے سامنے وہ دیوار پر چڑھ کے اندر کودنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کے اندر سے کوئی دیوار پر چڑھا اور باہر کی طرف کودا۔ کودنے والے نے سجاول کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سجاول اسے دیکھ سکا تھا۔ کودنے والے نے اپنے ارد گرد شال لپیٹ رکھی تھی۔ سجاول کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ہائے میری ماں، ضرور یہ کوئی چور ہوگا اور اب باہر کودا ہے۔ خوف سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شال میں لپٹا شخص اب سجاول سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ سجاول نے ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر چھلانگ لگا دی، مگر اسے حیرت کا شدید جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے ماں کو بھی دیوار کے قریب کھڑا پایا۔ سجاول کو دیکھ کر ماں سٹپٹائی اور وہ لڑکھڑاتی آواز سے بولی، سجاول، تم ادھر سے کیوں آئے ہو؟ اتنا کہتے کہتے ماں کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ وہ سجاول سے نظریں چرا رہی تھی۔ سجاول غور سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی کم عمر بچہ نہ تھا کہ کسی انہونی کو سمجھ نہ سکتا۔ او میرے مالک، تو یہ وہ چور تھا جو ہمارے گھر کی عزت چرانے آیا تھا۔ اس نے اس گھر میں نقب لگائی تھی۔ سجاول کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ اس کے بدن کا پورا لہو اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ وہ ماں کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ سردی اپنے جوبن پر تھی، مگر ایک الاؤ سجاول کے جسم میں بھڑک رہا تھا۔ وہ چور نہیں تھا۔ چور تو چوری چوری آتا ہے، پر اسے تو خود بلایا گیا تھا۔ ماں کا سجاول سے نظریں چرانا اور پریشان دکھائی دینا اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ آج ماں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو نہیں چوما تھا اور نہ ہی اس نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ماں صدقے سجاول، آج تو نے کھانا نہیں کھایا اور تو کب سے بھوکا ہے؟ آج تو ماں نے یہ بھی نہیں کہا تھا۔ سجاول نے برآمدے میں پڑی چارپائی پر کھانے کے برتن دیکھے تھے۔ 2 گلاس، 2 پلیٹیں پڑی تھیں، گویا ماں کھانا کھا چکی تھی۔ شدید ٹھنڈ میں سانول کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ بے چینی سے صحن میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ماں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماں نے آج یہ بھی نہ کہا کہ میری جند، تو کیوں ٹھنڈ میں کھڑا ہے؟ بیمار پڑ جائے گا۔ اب سجاول دوبارہ پچھلی دیوار کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ دیوار کے پاس پڑی کسی چیز پر پڑی۔ اس نے جھک کر وہ چیز اٹھا لی۔ دکھ، حیرت اور صدمے نے اس کے پورے بدن کو بے جان کر دیا۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بار بار کھول اور بند کر رہا تھا۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو بار بار کرتے کے دامن سے صاف کر رہا تھا۔ پورا وجود انگارہ بنا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے آسمان پر چمکتے چاند کی طرف دیکھا۔ اس نے چاند سے شکوہ کیا، کاش اے چاند آج تو نہ نکلا ہوتا۔ تیری روشنی نے میرے وجود میں اندھیرے بھر دیے ہیں، میری روح کو زخمی کر دیا ہے۔ اس کی نگاہیں اب ماں کے کمرے کی طرف تھیں۔
وہ سوچ رہا تھا، کاش ماں تم بھی بابا کے ساتھ مر گئی ہوتی، یا کتنا اچھا ہوتا بابا کے ساتھ میں بھی زندہ نہ رہتا۔ وہ ہولے ہولے بغیر آواز کے رو رہا تھا۔ کچے کمرے کے اندر چارپائی پر ریشما لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک ٹک چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ اپنی نظر میں تو وہ کب کی گر چکی تھی، مگر آج بیٹے کی نگاہوں سے بھی گر گئی تھی۔ آسمان سے گرنا کیسا ہوتا ہے اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ برائی چھپ نہیں سکتی۔ اس کا دامن تو کب کا آلودہ ہو چکا تھا، مگر اس کا ضمیر جو کہ کب کا مر چکا تھا کبھی نہ کبھی اسے کچوکے لگاتا رہتا تھا، مگر وہ ضمیر کی آواز سنی انسنی کر دیتی۔ وہ جان چکی تھی کہ سجاول سب کچھ سمجھ چکا ہے۔ بیٹے کی نگاہوں میں بے بسی، درد، رنج و الم، غصہ اور نفرت کی چنگاریاں وہ دیکھ چکی تھی۔ اس میں اتنی تاب نہ تھی کہ وہ بیٹے کا سامنا کر سکتی۔ وہ اپنا احتساب کر رہی تھی، مگر ہر طرف سے وہ خود کو بے قصور ہی گردان رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس گناہ آلودہ زندگی کو جینے کے لیے اسے کس نے مجبور کیا۔ گاؤں کی خوبصورت ترین ریشما جب شادی کے قابل ہوئی تو ہر والدین کی طرح اس کے ماں باپ بھی اس کی شادی کے لیے فکر مند رہنے لگے۔ گاؤں میں اس کے بہت سے امیدوار تھے جو اس سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر ریشما نے نہایت فرما برداری سے ماں باپ کی پسند پر اپنا سر جھکا دیا۔ علی احمد کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نہایت کم رکھا تھا۔ وہ ایک بچے اور ریشما کو چھوڑ کے اگلے جہاں کا راہی بن گیا۔ ایکسیڈنٹ نے ریشما اور سجاول کی زندگیوں کو ویران کر دیا تھا۔ ریشما کے باپ کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ ریشما کی جوانی، خوبصورتی اور بیوگی نے باپ کی آنکھوں سے نیند چھین لی تھی۔ ایک بیوہ عورت کا جوان دیوروں کے ساتھ رہنا باپ کو مناسب نہ لگا اور وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ ریشما دن رات اپنی اور اپنے بیٹے کی روٹی کے لیے بھائی اور بھابھی کے سارے کام کرتی، مگر دونوں کے منہ ہمیشہ بنے رہتے۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے باپ اور بھائی کا ہاتھ بٹانے کھیتوں کی طرف چل دیتی۔ شام ڈھلے گھر لوٹتی، گھر کے بقایا کام ختم کرتے اسے کافی دیر ہو جاتی۔ وہ سجاول کو بھی نہ دیکھ سکتی۔ اس نے کیا کھایا اور کیا نہ کھایا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ باپ تو سجاول سے دور ہو ہی چکا تھا، اب ماں بھی دور ہوتی جا رہی تھی، مگر ماں مجبور تھی۔ اپنی عزت کی خاطر اسے ان سہاروں کی ضرورت تھی جن کے لیے اس کی 2 وقت کی روٹی بھاری تھی۔ ہم بھی کوئی بڑے امیر کبیر نہیں ہیں، ہمارا اپنا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، ہم نے کوئی یتیم خانہ کھولا ہوا ہے کیا؟ بھابھی کی بڑبڑاہٹ اس کا سینہ چیر دیتی۔ باپ دیکھ رہا تھا کہ بیٹے بہو کا سلوک ریشما سے کتنا ناروا ہے۔ تبھی ایک جگہ سے ریشما کا رشتہ آ گیا۔ رنڈوا چودھری تھا جس کے 2 بچے تھے۔ ریشما جیسی مفت کی نوکرانی ہاتھ سے نکل جانے والی تھی۔ بھلا بھابھی کو کیسے گوارا ہوتا؟ اب وہ پلٹ گئی۔ کیوں بابا، کیا ریشما کی 2 وقت کی روٹی بھاری ہے ہم پر؟ اور ویسے بھی لوگ کیا سوچیں گے؟ اپنے بندے کا کچھ عرصہ سوگ بھی نہ منا سکی۔ پھر رشتے کو انکار کر دیا گیا۔ بابا سے ریشما کی زندگی سے بندھے دکھ برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ دوبارہ اس کے بیاہ کی باتیں ہونے لگیں۔ ایک اور رشتہ آیا، مگر یہ شرط رکھی کہ اگر ریشما بغیر بیٹے کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہمارا جواب ہے۔ ریشما جہاں ایک خوبصورت عورت تھی وہاں جوان تھی، مگر آخر ایک ماں بھی تو تھی۔ وہ تڑپ اٹھی، بابا میں ہرگز اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جس نے بھی مجھے قبول کرنا ہے سجاول سمیت کرے، ورنہ میں ایسے ہی بھلی۔ میں اپنی زندگی اپنے پتر کے سہارے گزار دوں گی۔ بابا کی بڑھتی ہوئی پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنے ماموں زاد کو پیغام بھجوایا۔ ریشما کی شادی سے پہلے وہ اپنی پھوپھی کے گھر دن کے جانے کتنے ہی چکر لگایا کرتا تھا، مگر بابا کو اس کا سارا دن فارغ رہنا پسند نہ تھا۔ یوں ریشما اپنے باپ کی مرضی سے دوسرے گاؤں بیائی گئی۔ ماموں کے بیٹے نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، اسے ریشما کے علاوہ کوئی اچھا لگا ہی نہ تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے تو نے؟ سکندر نے ریشما سے پوچھا۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں سکندر۔ بھائی اور بھابھی کو میرا یہاں رہنا گوارا نہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے صرف میری وجہ سے شادی نہیں کی۔ شاید اللہ کو ہمارا ساتھ ہی منظور ہے۔ تم ماموں جی اور مامی جی کو باپا کے پاس بھیج دو نا۔ ریشما نے ڈرتے ڈرتے سکندر سے کہہ ہی دیا۔ سکندر چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، اب وہ نظریں چرائے اس سے کہنے لگا، بے شک میں نے تمہاری وجہ سے ابھی تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کروں گا، مگر معاف کرنا ریشما، اپنی بہت خواہش کے باوجود بھی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے اندر اتنا حوصلہ اور برداشت نہیں ہے کہ میں اس عورت کو اپنا بنا لوں جو کسی اور کی بیوی رہ چکی ہے۔
میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے. تم ماں بیٹا جب بھی چاہو مجھے اپنے قریب پاؤ گے. تمہیں جب کبھی کوئی مشکل پڑے میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہارے کام آ کے مجھے خوشی ہوگی. لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. سکندر اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا. دونوں ماں بیٹے کی زندگی ایک ہی ڈگر پر جا رہی تھی. دنیا میں جو آتا اسے واپس بھی جانا ہے. بابا اپنی عمر پوری کر کے اسے تنہا چھوڑ گئے. بھابھی کی بڑبڑاہٹ اب بلند ہو گئی تھی. اب انہیں ریشما کا وجود اس گھر میں ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا. سسر کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ شیرنی بن گئی. اس نے گھر میں روز ایک نیا سیاپا ڈالا ہوتا تھا. اسے اس کے شوہر کے گھر کیوں نہیں چھوڑ آتے؟ کوئی کھا تو نہیں جائے گا نا اسے؟ بھابھی میاں سے جھگڑتی. اب تو اس کے دیور بھی بیاہے گئے ہیں. اب کس چیز کا خطرہ ہے اسے؟ بھابھی چلاتی. مفت کی نوکرانی بھی اب گوارا نہیں ہو رہی تھی انہیں. سنتے ہو تم؟ اسے رکھو یا مجھے؟ آخر ایک دن بھابھی نے بھائی کو دھمکی دی. بچوں کی انگلی پکڑی اور میکے کی راہ لی. بھابھی کی دھمکی کام کر گئی. ریشما کو دیس نکالا مل گیا. ریشما نے اپنا سامان جو کہ ایک لوہے کے ٹرنک پر مشتمل تھا اٹھایا اور اپنے گھر لوٹ آئی. برسوں بعد اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تھا. اسے سکون محسوس ہو رہا تھا. بڑا سا صحن اب کم ہوتے ہوتے چھوٹا رہ گیا. سب دیوروں نے اپنے اپنے حصے کی دیوار کھڑی کر لی تھی. سجاول کا حصہ یعنی 2 کچے کمرے، کمروں کے آگے کچا برآمدہ اور چھوٹا سا صحن تھا. دونوں ماں بیٹا بہت خوش تھے. اپنا گھر، لفظ اپنا انہیں بہت خوشی دیتا تھا. دیوروں کا دونوں سے کوئی تعلق یا واسطہ نہ تھا. کوئی تانے بھی نہ دیتا تھا. وہ خود مشکل سے گزارا کرتے تھے. اپنی روزی روٹی کے چکروں میں تھے. ریشما نے قصبے کے چند ایک گھر پکڑ لیے تھے جہاں وہ کام کرتی تھی. یہ قصبہ ایک بڑا قصبہ تھا. تقریباً مزدوری ہر کسی کو مل ہی جاتی تھی. روٹی کپڑے مالکوں کے گھروں سے ہی مل جاتے. سجاول کو بھی مزدوری مل گئی تھی. زندگی میں قدرے سکون آ گیا تھا. بھوک پیٹ کی ہو یا جنس کی، انسان کو بلندیوں سے پستیوں کی طرف لے آتی ہے. شیطان ہمیشہ طاق میں رہتا ہے اور اپنے وار چلاتا ہے. پھر بندے کو پرکشش خواب دکھاتا ہے. شیطان انسان کو نفس کا غلام بنا کر برائیوں کی دلدل میں اتار دیتا ہے. شیطان نے جب کسی کو گمراہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس سے اس کی حیا چھین لیتا ہے. وہ انسان کی حیا پر کاری وار کرتا ہے اور پھر جب انسان میں حیا ہی نہ رہے تو پھر وہ جو مرضی کرے. یہی کچھ ریشما کے ساتھ ہوا. جب پیٹ نے روٹی مانگی، جب یتیم بچے کے تن پر ننگ کا لباس آ گیا، جب سجاول کبھی ننگے بدن کبھی چیتھڑوں والا لباس پہنے خالی پیٹ چارپائی پر لیٹتا تو کئی گھنٹے اسے سونے میں لگ جاتے. خالی پیٹ بھلا کب نیند آتی ہے؟ اس کی گالوں پر بہتے آنسو وہ کب تک برداشت کرتی؟ بھائی اور دیوروں نے خود ہی تو اسے اس گندے معاشرے کی طرف دھکیل دیا تھا. یہی تو انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے. یہی امتحان تو اللہ نے اپنے نیک بندوں سے لینے ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کمزور لمحوں میں ناکام ہو جاتے ہیں. ریشما بھی اب اس امتحان میں ناکام ہو گئی تھی. صبر اور قناعت کا دامن چھوڑ کر، رب کے سہارے کو چھوڑ کر دنیا میں آقا بنے شیطان کے ہتھے چڑھ گئی تھی. شیطان نے پرکشش زندگی کے خواب دکھا دیے تھے. وہ جس گھر میں ملازمہ بن کر گئی تھی اس گھر کا مالک اس پر فدا ہو گیا. سال میں ایک بار گوشت کھلانے والی کو جب ہفتے میں کئی بار گوشت ملنے لگا، پھلوں کی طرف صرف دیکھ کے ٹھنڈی آ بھرنے والی کے گھر اب پھل کبھی ختم نہ ہوتا. بیٹے کے تن پر کپڑے اور پاؤں میں جوتے آ گئے تھے، مگر اس کی قیمت ریشما کو ادا کرنی پڑی. رات کے اندھیروں میں اپنی عزت گنوا کر وہ اپنے اور بیٹے کے لیے اشیاء حاصل کرتی تھی جن کے لیے وہ دونوں ترستے رہتے تھے. جب سجاول رات کو فلم کا پروگرام بناتا وہ اپنے مالک کو گھر بلا لیتی. ایک لمحے کو اسے افسوس ہوتا مگر پھر وہ ہر چیز نظر انداز کر دیتی. آج بھی ایسا ہی ہوا تھا. سجاول فلم دیکھنے گیا تھا. اس نے مالک کو پیغام دے دیا. سجاول ہمیشہ گھر کے داخلی دروازے سے آتا تھا اور مالک ہمیشہ کھیتوں کے راستے سے پچھلی دیوار سے آتا تھا. آج سجاول نے سوچا کہ ماں اتنی ٹھنڈ میں باہر کیسے آئے گی اور پھر دیر سے آنے پر ڈانٹے گی. اس نے پچھلی طرف سے آنے کا فیصلہ کیا اور یہی وقت تھا جب مالک دیوار پھلانگ رہا تھا. وہ سوچوں میں گم تھی. اپنے جرم کا احساس ہونے کے باوجود وہ اپنوں کے رویوں کو بھی اس جرم میں برابر کا شریک سمجھ رہی تھی. دور کہیں سے آذان کی آواز آئی. فجر کا وقت ہو چکا تھا. آذان کی آواز سنتے ہی سجاول مزید بے چین ہو گیا. وہ سوچنے لگا ابھی تھوڑی دیر تک دن نکل آئے گا. دن کا اجالا اسے شدید خوف میں مبتلا کر رہا تھا. اسے لگا ہر کوئی اسے دیکھے گا اور ہنسے گا. آج اسے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا.
دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ماں کے بند کمرے کی طرف ڈالی اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کمرے کی کھڑکی کے ٹوٹے دروازے میں سے اسے ماں دیکھ رہی ہے۔ اپنی بے غیرتی کو کوستی ماں کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یک بستہ موسم اور کھلا آسمان، اس کا لاڈلا صحن میں چکر کاٹتا پھر رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے قدم باہر کی طرف اٹھے، مگر وہ آہ بھر کر واپس اندر کی طرف ہو لی تھی۔ اس میں بیٹے کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹی ہولے ہولے سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتا ایک طرف ہو کر چل رہا تھا۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، سب سے نظریں چراتا جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ اس کا رخ اب کھیتوں کی جانب تھا۔ وہ ایک پگڈنڈی پر بیٹھ گیا۔ اپنی چادر کے نیچے سے اس نے اس چیز کو نکالا جو اسے گھر کی دیوار کے قریب گری ہوئی ملی تھی۔ اس نے اس چیز کو اپنے پاؤں سے مسلنا شروع کر دیا۔ تھو! اس نے نفرت سے اس چیز پر تھوکا۔ تو نے میری عزت روندی اور میں تمہاری۔ اس نے جھرجھری لی اور دوبارہ اس چیز کو چادر میں چھپا لیا۔ اب کھیتوں میں بھی رونق ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دن کافی نکل آیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کام کی جگہ کی طرف چل پڑا۔ وہ وقت سے پہلے ہی کارخانے میں پہنچ چکا تھا۔ ابھی صرف وہی مزدور آئے تھے جنہوں نے بھٹیوں میں آگ جلانی تھی تاکہ بعد میں آنے والے اپنا کام کر سکیں۔ وہ چپ چاپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے ہم جولی اور ہم عمر مزدور اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ معمول کے مطابق سب اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، مگر سجاول نے کوئی خاص جواب نہ دیا، بلکہ بیزاری سے ایک طرف ہٹ کے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی کچھ دیر تو اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہ اسی طرح چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آنسو اندر ہی اندر اس کے دل پر گر رہے تھے۔ شدید ضبط سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ تبھی کارخانے کا مالک اندر داخل ہوا۔ وہ کام کا جائزہ لینے لگا۔ کسی کو سرزنش کر رہا تھا تو کسی کو شاوا بھائی شاوا کہہ رہا تھا۔ تبھی مالک کی نظر سجاول پر پڑی۔ کیوں اے کاکا، تو کام نہیں کر رہا؟ اور طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری؟ مالک اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر اٹھا اور بھٹی میں آگ تیز کرنے کے لیے بھوسا ڈالنے لگا۔ اب مالک نے کرسی بھی دھوپ میں منگا لی تھی اور اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سجاول کو مالک کا دوست اندر آتا دکھائی دیا۔ اب وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہنس رہے تھے۔ وہ سجاول سے کافی دور تھے، باتیں کرتے اور ہنستے جا رہے تھے۔ سجاول کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے ہی دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ اسے لگا ان کو ماں کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ سجاول کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس کے بدن کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ دن گزرتا جا رہا تھا، مزدور اپنا اپنا کام سمیٹ رہے تھے۔ اب کارخانہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ سجاول تنہا رہ گیا تھا۔ اس کا دل گھر جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ اوئے کاکا، آج چائے پلانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ یار جب تک تیرے ہاتھ کی چائے نہ پی لوں سواد ہی نہیں آتا۔ چل اٹھ پتر، ایک پیالی چائے ہی بنا دے۔ چودھری عالم نے سجاول کو پکارا۔ سجاول اٹھا اور چائے بنانے لگا۔ مزدوروں کے لیے ایک طرف چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جہاں چائے وغیرہ بن جاتی تھی۔ دھند گرنا شروع ہو گئی تھی، چائے بھی تیار تھی۔ سجاول نے کپ چودھری کی جانب بڑھا دیا۔ ادھر آ پتر، یہ شاپنگ بیگ پکڑ، گھر لے جانا۔ چودھری نے اپنے قریب پڑے پھلوں کا شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سجاول نے ایک نظر پھلوں کی طرف ڈالی اور ایک نظر چودھری کی طرف اور سوچا، کیا یہی قیمت ہے غریب کی عزت کی؟ اوئے کاکا، آج چائے کیسی بنائی ہے تو نے؟ مگر سجاول نے کوئی جواب نہ دیا۔ او پتر، میرا تو دل گھبرانا شروع ہو گیا ہے۔ چودھری عالم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سجاول کو پکارا۔ فون ملا ذرا ڈاکٹر کو، مگر سجاول نے کوئی جنبش نہ کی۔ چودھری عالم اب تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھیں ابل کے باہر آ رہی تھیں۔ حیرت اور کرب سے اس کی نگاہیں سجاول پر جمی ہوئی تھیں۔ سجاول نے اس کے منہ پر تھوکا اور بولا، میں نے اس برائی کو ہی جڑ سے ختم کر دیا ہے چودھری صاحب، جو دوسروں کی عزت سے چند ٹکوں کے عوض کھیلتے ہوں۔ چائے میں ڈالے گئے زہر نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ برائی اپنے انجام کو جا پہنچی تھی۔ سجاول نے نفرت سے چودھری کی جانب دیکھا اور اپنی بغل میں دبائی چودھری کی ٹوپی، جو کہ اس کی پہچان تھی، نکالی اور اس کے سر پر رکھ دی۔ باہر گہرا سناٹا تھا، دھند اور سردی عروج پر تھی۔ سجاول نے لاش کو اندر ہی رہنے دیا اور باہر سے دروازہ بند کر کے چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس کے قدم اپنے دوست کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کے دوست نے حیرت سے سارا ماجرا سنا اور بولا، تم نے جو بھی کیا اچھا کیا سجاول،
تمہاری جگہ اگر میں بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ بول، میرے لائق کوئی کام؟ اسے ٹھکانے لگانا ہے، سجاول آہستگی سے بولا۔ چودھری عالم کی گمشدگی کی ایک بڑی خبر بن کر پھیل گئی۔ اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تفتیش کا دائرہ وسیع ہو گیا اور بالآخر پولیس سجاول تک پہنچ گئی۔ تھوڑی ہی کوشش کے بعد اس نے پولیس کے سامنے سب کچھ اگل دیا۔ آج بھی چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ پولیس کو ساتھ لے کر سجاول اس جگہ پہنچ گیا جہاں چودھری کی لاش چھپائی تھی۔ سردی کا احساس کیے بغیر آج کھیتوں میں شور اور ہنگامہ تھا۔ چاول کی فصل میں پانی سے پھولی لاش برآمد ہو چکی تھی۔ ایک سپاہی نے سجاول کو ٹھڈا مارا اور اسے گالیاں دیتا ہوا پولیس وین کی طرف لے گیا۔ اب جیل کی کال کوٹھڑی اس کا مقدر تھی۔ آج شیطان بہت خوش تھا۔ بے حیائی کا وار کامیاب ہو گیا تھا۔ نفس اور خواہش کے جال میں پھنس کر ایک ماں نے اپنے ہاتھوں اپنا سب کچھ برباد کر لیا تھا۔ وہ ان انسانوں میں سے تھی جو آزمائش کی گھڑی میں کمزور پڑ جاتے ہیں، رحمان کی رحمت سے مایوس ہو کر عارضی زندگی کی آسائشوں کی خاطر شیطان کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو آزمائش کے وقت بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، اس عارضی زندگی کے خوشنما نظارے دیکھ کر اپنی نگاہیں چرا لیتے ہیں اور اپنے آقا اور اپنے رب کے احکامات کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں اس وقت کا جب ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تمام نعمتیں وہ حاصل کریں گے۔ انہوں نے اپنا نفس رب کے حوالے کر دیا اور کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے اپنا نفس شیطان کے تابع کر دیا اور جن کی خاطر کیا، وہ دونوں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔